جناب حضرت خدیجہ جب پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے مالدار حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو کوئی پورے مکہ میں ایسا انسان نظر نہ آیا جن سے وہ نکاح کر سکیں، اس لیے ان کی پریشانی دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک دن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک پر پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی حضرت خدیجہ کو نبی کریم سے محبت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حالہ نامی انسان سے ہوا۔ ان سے حضرت خدیجہ کو دو لڑکے ہندہ بن ابو حالہ، حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عاجز مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی دو اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہندہ بنت عتیق پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے خواہش مند تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ مکہ کے ایک تاجر اور مالدار کی بیٹی تھیں۔ ان کو اپنے باپ کی وراثت سے بہت سارا مال غنیمت آتا تھا۔ مکہ کے بہت بڑے سردار، تاجر اور مالدار ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت سیدہ خدیجہ کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر ایک دن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت خدیجہ حالانکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی نہیں تھیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ سن رکھا تھا کہ یہ بہت ہی نیک اور ایماندار انسان ہے، اور حضرت خدیجہ کو اپنے مال تجارت کے لیے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے منتخب فرمایا۔ حضرت خدیجہ حضور سے کہنے لگی، آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں، آپ کی دیانت اور امانت داری کی بنا پر آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما دی، اور تجارت کا مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا، تاکہ وہ آپ کی خدمت میں رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ چلتے چلتے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچا، وہاں کا نستورہ راہب خانقاہ کے قریب بیٹھا۔ نستورہ میسرہ سے پوچھنے لگا کہ پہلے تو میں اس کو نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی یہ خوبصورت ہستی یہاں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسری کے پاس آیا اور دریافت کیا، اے میسرہ، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کا نسب نابی محمد اور قلب امین ہے۔ نستورہ نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی اتر نہیں سکا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی یہ نشانی تھی۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں میں توریت اور انجیل میں پڑھ چکا ہوں، اور یہ سب کمال انہی میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنے اعلان نبوت کا اعلان کرتے، تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا۔ میں اپنی ساری کی ساری زندگی ان کے نام کر دیتا، اور پوری کی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ خیر، اس نے میسرہ کو نصیحت کی، خبردار میسرہ، ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا، انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی، قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر کے اوپر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قلب اور نورانی منظر کو ایسا اثر ہوا کہ وہ فطرت عقیدہ سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن ان کا ذکر کیا، تو میسرہ نے بتایا، پورے سفر میں میں یہی دیکھتا رہا کہ ان کے علاوہ بہت سارے عجیب و غریب باتوں سے مشاہدہ کیا۔ پھر میسرہ نے حضرت خدیجہ سے نستورہ راہب کی گفتگو، اس کے عقیدے اور محبت کا تذکرہ کیا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جگ گیا اور انہوں نے آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔
حضرت بی بی ختیجہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف، عفت اور مالا خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ اور پاکیزہ کہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق اور عادات کو دیکھ کر، آپ کے حیرت گنج حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا اور خود بخود ان کے قلب نے آپ کی نگاہ سے رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغام کو رد کر چکی تھیں، اور 40 سال کی عمر میں تیسرا نکاح کروں گی، اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بن امتیہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کے لیے حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی جو کچھ یہ الفاظ ہیں، یعنی میں نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور آپ کی سچائی کو پسند کیا۔ حضور نے اس رشتہ کو اپنے چاچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش کیا۔ بلا حضرت ختیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار پاکیزہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے آپ کو کون روک سکتا تھا؟ یہاں تک کہ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ نے اپنے چچاؤں، خاندان کے دوسرے افراد، بنی ہاشم کے سردار اور بڑے بڑے بارات میں حضرت بی بی ختیجہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی جملے ارشاد فرمائے۔ جناب ابو طالب نے ایک خطبہ دیا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہمیں اپنے گھر کا نگہبان اور حرم کا منتظم بنایا، ہم کو علم حکمت والا گھر، امن والا احرام عطا فرمایا اور ہم لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی فرزند محمد بن عبداللہ ہیں۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کسی شخص کے ساتھ بھی ان کا موازنہ کیا جائے۔ ان کی شان ہر شخص سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہے۔ حالہ مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈلتی ہوئی شاؤں ہے، عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ ختیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے۔ میرا مال بھی 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہوں، اور آپ کا مستقبل عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون کچھ یہ ہے: خدا کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا بتایا۔ جیسا کہ ابو طالب نے آپ سے پہلے ذکر کیا، وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہ سارے کے سارے جملے جناب آپ کے چاچا ورقہ بن نوفل نے ادا کیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ جناب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضور کے ایک فرزند جناب حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، جن کا فیصلہ تفصیلی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہ سارے کے سارے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر ضرور بلند کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا وقت ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ جڑا رہے گا۔ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔